السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، عیسیٰ زاہد قاسمی جو کہ شورا کا ترجمان ہے اور عالمی شورا کا ایک زرخدید چیلا ہے، اس نے آج صبح مولانا مستقیم صاحب جو کہ نظام الدین کے اندر مقیم ہے، مولانا مستقیم صاحب کی ایک پرانی آڈیو ڈالی اور اس آڈیو کے ذریعے سے اپنا ٹائٹل تھمبنیل ایسا لگایا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، مولانا مستقیم صاحب اپنی آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ مولانا سعد صاحب ہی مہدی علیہ السلام ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سب سے پہلے تو عیسیٰ زاہد قاسمی کا منہ پھوڑنا چاہیے، اتنی بڑی بات جو تو کہہ رہا ہے اتنے بڑے عالم دین کے بارے میں۔ کیا تجھے پتا ہے یہ آڈیو کب کی ہے؟ کیا تجھے پتا ہے کیا مولانا مستقیم صاحب نے ایسا ہی کہا ہے جیسا تجھے تیرے شورا کے چھیلے چپاٹوں نے تیرے کو جو رپورٹ دی ہے، کیا ایسا ہی اس آڈیو کے اندر کہا گیا ہے؟ تو نے اس آڈیو کو مکمل سنا؟ بمبئی کا کوئی ساتھی ہے، وہ مولانا مستقیم صاحب سے بالکل بے تکلفانہ باتیں کر رہا ہے، بہت ساری باتوں کی اس کے اندر تردید بھی ہو رہی ہے، خود مولانا مستقیم صاحب اس میں تردید کر رہے ہیں بہت ساری باتوں کی، اور کچھ باتوں کے تعلق سے مولانا مستقیم صاحب نے یہ کہا کہ ظہور مہدی کا وقت عنقریب ہے۔ تو عنقریب ہونے کا مطلب تو نے یہ سمجھ لیا کہ 2023 یا 24 میں آئیں گے؟ ارے بیوقوف، وہ 2018 کی آڈیو ہے۔ 2018 کی آڈیو میں مولانا مستقیم صاحب نے اگر یہ کہہ دیا کہ ہاں ظہور مہدی قریب ہے اور عنقریب وہ آنے والے ہیں اور ظہور مہدی کے اوپر کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ انہوں نے ایسا کب کہا کہ آج کے جمعہ میں آئیں گے یا کل کے جمعہ کے اندر آئیں گے؟ پھر یہ عیسیٰ زاہد پاخنڈی قاسمی کہتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے حج کے زمانے میں آ جائے یا اگلے سال کے حج کے زمانے کے اندر آ جائے۔ تو اس سال اور اگلے سال سے مراد کیا؟ 2023-24؟ ارے بیوقوف، وہ 2018 کی ریکارڈنگ ہے، تو 2018 میں انہوں نے کہا تھا۔ اور صحیح بات ہے، قیامت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام تو اپنے زمانے کے اندر قیامت سے ڈرتے تھے، کوئی ایسی آندھی چلتی تھی یا ہوائی چلتی تو صحابہ اکرام کو ایسا فیل ہوتا جیسے کہ قیامت آ گئی۔ خود اللہ کے نبی کی کتنی ساری احادیث مروی ہے کہ جب کبھی کوئی ایسے آندھی بوچھال طوفان آ جاتا تھا تو ایسا خوف کرنے لگتے تھے جیسے کہ قیامت آ گئی۔ 1400 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ آخرت کا معاملہ تو کیسا ہے؟ پلک جھپکنے کے برابر ہی ہے نا، کہ یہ کب آ جائے کسی کو نہیں پتا۔ قیامت کل بھی آ سکتی ہے، اگلی جمعہ بھی آ سکتی ہے۔ ظہور مہدی علیہ رضوان اس سال حج کے موسم میں ہو سکتا ہے یا اگلے سال بھی ہو سکتا ہے، عنقریب ہو سکتا ہے۔ اور جیسے کہ حالات چل رہے ہیں، بہت سارے علماء کرام کی پیشن گوئیاں ہے، خود مولانا سجاد نعمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم فتنوں کے بہت قریب ہیں اور ہو سکتا ہے عنقریب کوئی بڑا فتنہ آئے، اور ہو سکتا ہے کہ عنقریب ظہور مہدی علیہ السلام کیا ہو جائے، ان کا ظہور ہو جائے۔ تو بہت سارے علماء کرام پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، لیکن تو بیوقوف عیسیٰ زاہد قاسمی اپنی آڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ 2023 یا 2024 کے اندر ان کا ظہور ہوگا۔ کب تعین کب کیا انہوں نے؟ مولانا مستقیم صاحب نے تعین کیے ہی نہیں کہ 2018 میں ظہور ہوگا یا 2022 میں یا 24 میں ہوگا۔ تیرے کو کس نے بولا؟ یہ تیرے چیلے چاپاٹوں نے جو تیرے کو یہ مواد دیتے ہیں اور تو لکیر کا فقیر بن کر ویڈیو بناتا ہے، کس نے بولا تیرے کو؟ تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو تو یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا مستقیم صاحب نے یہ کہا کہ ظہور مہدی علیہ السلام اس سال بھی ہو سکتا ہے حج کے موقع پر یا اگلے سال بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور تو 2023 یا 24 کی بات کر رہا ہے، انہوں نے ایسا کہا کہ 2023 یا 24 کے اندر بھی ظہور مہدی علیہ السلام ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ تو نے کہا تھی آڈیو کے اندر، کیونکہ وہ جو آڈیو ہے مولانا مستقیم صاحب کی، وہ آڈیو آج سے 6 سال پرانی ہے، 2018 کی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، انہوں نے آخر میں ایک بات یہ کہی کہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی مہدی علیہ السلام ہے، یہی مہدی علیہ السلام ہے۔ مولانا صاحب کا نام نہیں لیا، اور آپ اس جملے کے اوپر غور کریں، اس جملے کو بمبئی والے ساتھی نے پکڑا نہیں، شاید بمبئی والے ساتھی نے آڈیو میں اس جملے کو سنا نہیں۔ پیچھے سے مولانا مستقیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی مہدی علیہ السلام ہے۔ یہی سے کیا مطلب؟ انہوں نے مولانا صاحب کا نام لیا نہیں لیا، اور مولانا مستقیم صاحب کا انداز دیکھیے، ان کا جو جملہ ہے جملہ انکاری ہے۔ کیا ہے؟ جملہ انکاری ہے، مطلب وہ انکار کر رہے ہیں کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ یہی ہے۔ تو مولانا مستقیم صاحب خود انکار کر رہے ہیں، ان کا انداز یہ بتا رہا ہے۔ لوگ امت کی جو بیماریاں ہے وہ بتا کہ 6 نمبر کو انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی مہدی کے ظہور پر۔ جلدی ہونے والا ہے کہ حضرت؟ امید تو یہی ہے، ایسا نا، انشاءاللہ۔ یہ حج کا زمانہ جو ہے نا، جی 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 حجی کے اندر ان کا ظہور ہوگا، جی حج میں ہو کہ آئندہ حج میں ہو۔
بالکل بالکل صحیح صحیح صحیح، جزاک اللہ. چلو دعا فرمائیں. آپ کو پتا نہیں، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہی مہدی ہیں. بہرحال ہم یہاں اگر جوڑ رکھے اور آپ کو بلائے تو آپ آئیں گے؟ پتا نہیں، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہی مہدی ہیں. بہرحال ہم یہاں اگر جوڑ رکھے اور آپ کو بلائے تو آپ آئیں گے؟ اگر کبھی مولانا مستقیم صاحب بضد ہوتے اس بات کے اوپر تو 21 منٹ کے آڈیو میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس بات کو کہتے اور ابھی بھی کہتے. 2018 سے لے کے 2024 تک ابھی بھی ان کے کئی بیانات سوشل میڈیا کے اوپر ہیں. کبھی انہوں نے ایسا نہیں کہا. وہاں انہوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی مہدی علیہ السلام ہے، اور ہنستے ہوئے کہہ رہے ہیں. ان کا آپ انداز دیکھیے، ان کا انداز بیان دیکھیے. وہ جو جملہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی مہدی علیہ السلام ہے، تو ان کا انداز دیکھیے نا. ان کا جو جملہ ہے نا وہ جملہ انکاری ہے. مطلب وہ انکار کر رہے ہیں کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، مطلب کچھ بھی کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں. سمجھتا ہے جملہ انکاریہ، جملہ استفہامیہ انکاریہ، جملہ خبریہ انکاریہ. وہ جو خبر دے رہے ہیں نا اس میں وہ انکار کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ بمبے والا جو ساتھی ہے نا اس نے لگتا ہے اس بات کو سنا نہیں اور آگے بات کر کے اپنی بات کو ختم کر دیا. تو عیسیٰ زاہد قاسمی تیرے جیسے پاخنڈی مولویوں نے اس سے یہ مطلب لے لیا کہ مولانا مستقیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سعد ہی مہدی علیہ السلام ہے. تو میں تجھ سے اور تیرے گمراہ فتین پاکستانی اس ٹولے سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 کی بات ہے، 2018 سے 2024 تک کبھی کسی نے کہا کہ مولانا سعد ہی مہدی علیہ رضوان نعوذ باللہ بولا؟ کیونکہ یہ آڈیو اس زمانے کی ہے نا. اگر لوگ بولتے اور لوگ بول کے اس بات کو چھلاتے اور واقعی میں دعوت تبلیغ والوں کا یہ عقیدہ ہوتا کہ مولانا سعد صاحب ہی مہدی علیہ السلام یا مہدی علیہ رضوان ہے، تو 2018 سے لے کے 2024 تک ابھی تک مولانا سعد صاحب کے مہدی علیہ السلام ہونے کی بات سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں آئی؟ اور وہ لوگ جو مولانا سعد صاحب کے ساتھ رہتے، جو ان کی قربت میں رہتے ہیں، انہوں نے ابھی تک یہ بات کیوں نہیں چلائی؟ اور مولانا سعد صاحب نے کبھی اس طرح کی باتیں چلائی کہ میں ہی مہدی علیہ السلام ہوں؟ رہی بات ان کے امیر ہونے کی، تو ان کو امیر بنایا گیا ہے. میرے پاس ثبوت ہے. 3 لوگوں میں سے کہ مولانا سعد خود تھے. تو جب مولانا سعد کو خود مولانا انعام الحسن صاحب نے امیر بنایا ہے، اور تمہارے چھیلے چپاٹے ان کی اوقات، ان کی حیثیت کیا کہ ان کی امارت کے اوپر انگلی اٹھائے؟ پہلی بات. اور دوسری بات، مولانا سعد صاحب نے تو کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ میں ہی ہوں. تو مولانا سعد صاحب اپنے بیانات کے اندر مہدی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور دجال سے پناہ مانگنے کے لیے لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ دجال کی فتنے سے کیا کرو، پناہ مانگو. خود مولانا سعد صاحب اس طرح کا بیان کرتے ہیں. ان کے تعلق سے یہ کہنا کہ یہ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی مہدی علیہ السلام ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا کذب ہے، کذب عظیم ہے. اور اس کے اوپر عیسیٰ زاہد قاسمی تیرے جیسے پاخنڈی مولویوں کی اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑ کرے گا. ایک بات. دوسری بات میں یہ بتا دوں، مولانا سعد صاحب نے کبھی اپنی جماعت کو اہل سنت والجماعت سے الگ نہیں کیا. میرے پاس ثبوت ہے، مولانا کی آڈیو ہے. مولانا نے یہاں تک کہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے ہم الگ نہیں ہیں، ہمارا منبع، ہمارا ماخذ، ہمارا مصدر دارالعلوم دیوبند ہی ہے. ہم دارالعلوم دیوبند کے ہی متبع ہیں اور متبع رہیں گے. آڈیو ہے مولانا سعد صاحب کی میرے پاس اور میرے چینل کے اوپر موجود بھی ہے. مولانا سعد صاحب نے کبھی اپنے کو دارالعلوم دیوبند سے الگ نہیں کیا، تو تم جیسے پاخنڈی ان کے اوپر مہدی علیہ السلام کی تہمت کیسے لگا سکتے ہو؟ ایک بات. دوسری بات، ایک بہت بڑی بات میں آپ کے سامنے آج کہنا چاہتا ہوں. بڑا غصہ آ رہا ہے. آج صبح میں نے وہ پاخنڈی مولوی عیسیٰ زاہد قاسمی کو فون بھی کیا تھا. 11:30 بجے جمعہ کی تیاری کر رہا تھا، میرا فون نہیں اٹھایا، مجھے بلاک کر دیا. اور ہم اس آڈیو کے اوپر اس کی کارروائی بھی کریں گے. اس نے جو جھوٹ پھیلایا ہے مولانا سعد صاحب کے خلاف، میں نے جو ہمارے وکلا ہے، جو ایڈوکیٹ ہیں، جو نظام الدین کے وکیل ہیں اور جو ہماری ایک وکیلوں کی ٹیم ہے، میں ان کو یہ سارا ڈاٹا دے رہا ہوں. اور اس عیسیٰ زاہد قاسمی کے اوپر ہم مقدمہ کرنے والے کہ یہ ہمارے علماء اور اکابرین کے تعلق سے اپنے سوشل میڈیا کے چینل کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر جھوٹ پھیلا رہا ہے، جس سے لوگوں کے اندر فتنہ پھیل رہا ہے. اس فتنے کے اوپر ایف آئی آر ہم کرنے والے ہیں. اس کو میں موقع دوں گا. میں نے ہر کسی کو موقع دیا ہے، اس کو بھی میں موقع دوں گا. 2 دن 3 دن 4 دن. اگر یہ وہ اپنی آڈیو ڈیلیٹ کرتا ہے تو ٹھیک، اگر یہ ڈیلیٹ نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی اور ضرور کروں گا کارروائی. یہاں تک کہ اگر اس کا چینل بند کرنے کی نوبت آئی تو انشاءاللہ اس سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں، متنبع کر دوں کہ اگر آپ اپنا یہ ویڈیو جو آپ نے صحیح جھوٹ کہا ہے، اس کو آپ اگر ڈیلیٹ کر دیتے ہو
تو ہم آپ کے اوپر کارروائی نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ قائم ہے اپنی سرکشی کے اوپر, اپنی ضد کے اوپر, تو ٹھیک ہے, آ جائے, میدان صاف ہے, میدان صاف ہے. پھر ہم لے آئیں گے آپ کو کورٹ تک, لے آئیں گے آپ کو پولیس اسٹیشن تک, واپس ثابت کرنا آپ نے کیا سچ بولا کیا جھوٹ بولا, اور مولانا مستقیم صاحب کا آپ کا سامنا کرائیں گے. وہ خود انشاءاللہ فریادی بنیں گے اور وہ خود کمپلیٹ لکھائیں گے آپ کے خلاف. ابھی جو وہاں کے جو وکلاء حضرات ہیں نا, ان کی ٹیم کو میں یہ آڈیو اور یہ آپ کا جو ویڈیو ہے یہ پورا میں ان کو سینڈ کر رہا ہوں. پہلی بات. اس سے بڑی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, عیسیٰ زاہد قاسمی اور شورائی ٹولے کے جتنے بھی پاخنڈی مولوی ہے اور جتنے شوٹر ہیں, 15 شوٹر شورا والوں کے, سن لے, کان کھول کے سن لے. اگر اس وقت کا سب سے بڑا محتمم دارالعلوم دیوبند کا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب یہ بھی اگر مہدی علیہ رضوان ہونے کا دعویٰ کرے, ہم ان کا بھی رد کریں گے. دارالعلوم دیوبند کا کوئی مولوی اگر اس طرح کا کبھی دعویٰ کرے, ہم اس کا بھی رد کریں گے. مولانا صاحب کیا چیز ہے, اور کسی کے اوقات کسی کی حیثیت نہیں جو مہدی علیہ السلام کی برابری کر سکے. ہم یہ شکیلوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں, غور شاہی کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا, ہمارے میں سے کوئی کھڑا ہوگا, ارے بیٹا مولانا سعد کھڑے ہو, مولانا ابراہیم دیولہ کھڑے ہو, مولانا احمد زاد کھڑے ہو, اور کھڑے ہو کر وہ اپنے آپ کو مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے, ہم ان کا ہی منہ پھوڑیں گے, ہم ان کا بھی رد کریں گے اور کھلے عام رد کریں گے. یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند کے جتنے بھی اساتذہ ہیں ان میں کوئی بندہ کھڑے ہوتا ہے, مولانا محمود مدنی اگر دعویٰ کرتے ہیں, مولانا اشرف مدنی دعویٰ کرتے ہیں, مفتی ابوالقاسم اگر دعویٰ کرتے ہیں, یا مظاہر والا کوئی دعویٰ کرتا ہے, یا پاکستانی مفتی تقی عثمان اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مہدی علیہ السلام ہے, ہم ان کا بھی رد کریں گے, ان کو بھی ہم ہماری جوتے کی نوک کے اوپر لے کر آئیں گے. کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مہدی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں. وہ خلیفہ ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ خلیفہ ہوں گے. جس وقت ان کا ظہور ہوگا ان سے بڑا اس روئے زمین کے اوپر کوئی عالم دین نہیں ہوگا, سب ان کے نیچے ہوں گے. تو تم مولانا صاحب کی بات کرتے ہیں کہ یہ تبلیغ والے مولانا صاحب کو مہدی علیہ السلام مان رہے ہیں. ارے مولانا صاحب کیا, مولانا صاحب سے بڑے مولانا یوسف صاحب سے بڑے مولانا الیاس صاحب بھی اگر اس زمانے کے اندر اپنے مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتے, ہم ان کا بھی رد کرتے, ان کو ہماری جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. الحمدللہ عقیدے کے تعلق سے, عقیدے کے بارے میں ہم بڑے کٹر ہیں. اور میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں, مولانا صاحب نہیں, اگر مفتی ابوالقاسم نعمانی یا پھر مولانا ارشد مدنی بھی اگر اپنے مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے نا, ان کو بھی ہم ہماری جوتے کی نوک کے اوپر رکھیں گے, ان کو بھی ہم ہمارے جوتے کی نوک پہ رکھیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مہدی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں, اور جو بھی مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ گمراہ ہے, مرتد ہے, کافر ہے. اللہ کے وجہ سے جھوٹ مت پھیلا. وہ جو آڈیو ہے مولانا مستقیم صاحب کی, وہ آج سے 6-7 سال پرانی ہے, اور وہ جو جملہ جو ان کا ہے نا, وہ جملہ آپ دیکھیے ہنستے ہنستے بول رہے ہیں, اور وہ جو جملہ خبریہ انکاریہ ہے اس میں وہ انکار کر رہے ہیں. ان کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ بول رہے ہیں کہ مولانا سعد ہی مہدی علیہ السلام ہے تو ہم بھی مان رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے. مولانا مستقیم صاحب کا اگر یہ نظریہ ہوتا, 2018 کی بات ہے, 2024 تک مولانا مستقیم صاحب اور ان کے رفقا نے ابھی تک مولانا سعد صاحب کو مہدی علیہ السلام کیوں نہیں مانا؟ کچھ بھی زبان دی اللہ نے اس کو اٹھانے کا اور ٹالو کو لگانے کا. کہتے نا منہ میں آیا بک دیا, دبر میں آیا حق دیا, ایسا تو معاملہ ہو گیا ہے. ارے قاسمی ہو, مولوی ہو, ذرا شرم کرو. عیسیٰ زاہد قاسمی تیرے کو وارننگ ہے, اگر تو یہ آڈیو ڈیلیٹ نہیں کرتا ہے تیرے چینل سے تو بڑا نقصان اٹھائے گا. میں کرناٹک کے تیرے علاقے کے علماء اکرام سے کانٹیکٹ کر رہا ہوں, تیرے علاقے کے لوگوں سے کانٹیکٹ کر رہا ہوں, تیرے گھر کا پتہ بھی میں نکال رہا ہوں. تیرے اوپر FIR تو کی جائے گی. تیرے کو وقت ہے, میں تجھے اس جمعہ تک کا وقت دیتا ہوں, پورے ہفتے بھر کا, جتنا تیرے کو اس میں ویور بٹورنا ہے بٹور لے, جتنا تیرے کو اس سے ریڈنگ لینا ہے چینل کی لے لے. اگر آج سے لے کے اگلے جمعہ کے درمیان میں اگر وہ آڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہے تو تیرے اوپر کارروائی کی جائے گی. اور دوستو آپ رات کو ایک بات بتا دوں کہ اس طرح کے پاخنڈی لوگوں کی باتوں میں آ کر, ان کی آڈیو سن کر, ان کی ویڈیو سن کر اللہ کے لیے اپنا ایمان و عقیدہ خراب نہ کریں. ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو المحنت علی المفنت کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو عقیدۃ الطحاوی کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو فقہ اکبر اور شرح فقہ اکبر کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو شرح عقائد کا عقیدہ ہے. مطلب ہم نے درسی نظامی کے اندر جتنے بھی عقیدے کی کتابیں پڑھی ہیں اس میں جتنے عقیدے ہیں ان عقیدوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے.
اس سے ہم بالکل ہٹنے والے نہیں. اور اگر ہم میں یا کوئی ہٹتا ہے، چاہے وہ مولانا سعد صاحب ہو یا مولانا ابراہیم دیولا ہو یا مولانا احمد لاڈ ہو یا دارالعلوم دیوبند کے کوئی مولوی یا مفتی ہو، ہم ان کو ہماری جوتے کی نوک پر رکھیں گے اگر انہوں نے اپنی ذات کو لے کر مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کیا تو. امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.